علیہ وسلم ما انفقت الورق من شيء افضل من نحيرة في يوم عيد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو پیسہ قربانی پہ خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب خرچ کیے جانے والے اللہ تعالیٰ کے نام پر ان سب سے زیادہ افضل ہے، ان سب سے افضل۔ پھر ایک دفعہ مفہوم عرض کرتا ہوں، جو پیسہ قربانی کے بارے میں خرچ کیا جائے وہ پیسہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ قربانی کا جانور خریدنے گئے، اس پہ قیمت لگی، وہاں سے لے کر یہاں تک آیا، اس پہ بھی پیسے لگے، پھر آپ نے 8 دن 5 دن کم و بیش دن پہلے خریدا، اس کا چارہ وغیرہ، اس کی دیکھ بھال، اس پر جو پیسہ خرچ ہوا ہے یہ پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب پیسوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور عید والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے جانور ذبح کرنے سے اور خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل اور محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، عید الاضحیٰ کے دن جب انسان خون بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور قیامت کے دن اس کے قربانی کا جانور کے خون، بال، کھر یہ سب لائے جائیں گے۔ کس لیے؟ اس لیے لائے جائیں گے کہ اس کو بھی ترازو میں رکھا جائے گا اور ترازو والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور زمین پہ قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ قربانی کا عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے کہ یہ آج کا نہیں ہے، اس پہ اعتراضات ہیں، زندگی رہی تو کل کے عید والے دن کچھ اس پہ بات کروں گا، لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں، جب سے کائنات کی تاریخ ہے تب سے قربانی کی تاریخ ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ اب اس کی طرف نہیں جانا، صرف اتنا آپ ذہن میں رکھ لیں، جب سے دنیا کائنات کی اس زمین و آسمان کی تاریخ ہے، اب آدم کی تاریخ ہے، انسان کی تاریخ ہے، اس وقت سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج کون سی رات بنتی ہے؟ عید کی رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ العید محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ عید کی 2 راتیں بنتی ہیں، ان 2 راتوں میں جو ثواب کی نیت سے قیام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں کرے گا جبکہ سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو یہ رات بھی بڑی قیمتی ہے، کم سے کم عشاء باجماعت اور فجر کی نماز بھی باجماعت، یہ کم سے کم ہے۔ اور اگلا دن عید کا ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آتے جاتے بھی تکبیرات پڑھنی ہیں، آتے جاتے عید کی طرف، عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے واپس جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنی ہیں، اور اس میں کوشش کرنی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی گھر واپس جائیں۔ اس عید والے دن اشراق کی نماز بھی نہیں ہے، جلدی واپس جائیں اور پھر جلدی عید کی تیاری کر کے واپس آئیں تاکہ عیدگاہ میں جلدی پہنچیں، اللہ کے مہمانی کے اندر اللہ کے دسترخوان پہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عید والا دن ہمیں نصیب فرمائے، اور اس دن کی جو آپ نے اپنی قربانیاں لے رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ ان کو قبول فرمائے۔